17ویں عالمی اردو کانفرنس آج چوتھا اور آخری دن، اور بہت ہی اہم سیشن، کیونکہ کتابوں کی رونمائی، یہ پوری جو محفل سجتی ہے اتنے دنوں کی، اس کا تعلق ہے ہی کتاب سے۔ تو جب کتاب کی رونمائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ خوبصورت کتابیں کل بھی لانچ ہوئیں، پرسوں بھی ان کی رونمائی ہوئی، اور آج بھی بہت اچھی کتابیں جو ہیں یہاں ان کی رونمائی ہوگی۔ اس تقریب میں جو لکھنے والے ہیں رائٹر وہ بھی شریک ہیں، جو ان پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ لوگ بھی شریک ہیں، اور دوسرے جو مہمان یہاں پہ آئے ہیں سننے کے لیے ان کا تو خاص طور پہ شکریہ۔ اور میں اب وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ وقت ہی سب سے یہاں پہ جو ہے ایسی کموڈٹی ہے جس کی شدید کمی ہے، تو میں کتابوں کے نام اور مصنف کا نام یا شاعر کا نام اور جو اس پہ گفتگو کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں میں ان کے نام پکارتی ہوں، تو آپ تشریف لاتے جائیں۔ میرے پاس جو اس وقت نام ہیں، سب سے پہلے ناول ہے، بہت ہی اہم لکھنے والے حفیظ خان صاحب، ان کا ناول ہے ہر ایک جن کی جانماں، اور اس پہ گفتگو کریں گے عمیر احمد خان صاحب، آپ تشریف لے آئیے۔ اور اس کے بعد میرے پاس رمضان بلوچ صاحب کی بہت ہی خوبصورت کتاب، ایک اہم کتاب اور ایک منفرد کتاب، ایک لاپتہ شہر کا سراغ۔ یہ رمضان بلوچ صاحب اور نعمان احمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں۔ اقبال رحمان صاحب کی کتاب ہے اس دشت میں ایک شہر تھا، چونکہ کراچی جو ہے وہ فوکس ہے اس پوری کانفرنس کا، اور جشن کراچی ہے، تو یہ اس سے متعلق ایک اہم کتاب ہے۔ اقبال رحمان صاحب کی کتاب پہ گفتگو کریں گے اشرف جنائی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ آ جائیے۔ لو ہم نے دامن جھاڑ دیا، کلیات اشفاق حسین صاحب کی کلیات ہے، اور اس پہ گفتگو کریں گے فراست رضوی صاحب، آپ سے بھی درخواست ہے کہ تشریف لے آئیے۔ اندیشے ہمارے پاس شعری مجموعہ ہے، شاعری کی کتاب بھی ہونی چاہیے تھی، محسن اسرار صاحب کی، اور اس پہ گفتگو کریں گے سلمان صدیقی صاحب، وہ تشریف رکھتے ہیں تو سلمان صاحب آئیے۔ محسن اسرار صاحب بھی اچھا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب اور یہاں پہ اس کا اضافہ ہوا ہے جو کل لانچ ہونی تھی، جس کی رونمائی کل ہونی تھی لیکن نہیں ہو سکی، وہ آج ہم اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بہت ہی اچھی کتاب، ہسپانوی ناول ہے پاسکول ڈوارٹے کا خاندان، جس کے مترجم ہیں سعید نقوی صاحب، اور اس پہ بات کریں گے انعام ندیم صاحب۔ دونوں سے درخواست ہے کہ تشریف لے آئیں۔ کتاب سے محبت ہم سب کو ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم چونکہ ڈیجیٹل دنیا میں، ڈیجیٹل ورلڈ میں شفٹ ہو گئے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہو جاتی ہیں اور ہم اسی پہ پڑھ سکتے ہیں، تو کتاب کی کیا اہمیت ہے؟ میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ کتاب ہی کی اہمیت ہے۔ کتاب ہوگی تو پھر وہ آگے کسی اور فورم پہ بھی جائے گی اور کسی اور میڈیا کے تھرو بھی ہم تک پہنچے گی۔ تو لیکن ہم شاید پرانی وضع کے لوگ ہیں کہ جب تک کتاب ہاتھ میں نہیں ہوتی، اس کی ایک خاص خوشبو ہم محسوس نہیں کرتے، اس کا لمس محسوس نہیں کرتے، تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم نہیں پڑھ رہے۔ تو اس لیے کتاب دوستی جو ہے وہ میری نظر میں بہت اہم ہے، آپ سب کی نظر میں بھی بہت اہم ہے، کیونکہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے ہیں اپنا وقت نکال کر۔ تو حفیظ خان صاحب، آپ کا ناول ہر ایک جن کی جانماں۔ حفیظ خان صاحب کا تعارف میں کیا کرواؤں، آپ سب جانتے ہیں، ابھی ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی ملا ہے اسی کانفرنس میں، افتتاحی اجلاس میں، اور سرائیکی زبان کے بہت خوبصورت لکھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی خدمات ہیں سرائیکی زبان کے حوالے سے، اور بیوروکریٹ بھی ہیں، تو اس طرح سے بھی ان کی خدمات جو ہیں
لیکن یہاں یہ ہمارے ساتھ ایک مصنف کی حیثیت سے موجود ہیں. ان پہ بات کریں گے عمیر احمد خان صاحب. عمیر احمد خان صاحب کا تعارف کیا کروائیں. یہ پچھلے دنوں تو ریڈرز اینڈ رائٹرز کو جو کیفے ہے اس میں تواتر سے شریک ہوئے اور ہم نے بھی جانا کہ ان کی گفتگو کیا ہے. ویسے تو فلم اسکرپٹنگ سے ان کا تعلق ہے اور یہ زیادہ تر باہر رہتے ہیں ملک سے, لیکن جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ تواتر سے شریک بھی ہوتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, بہت خوبصورت بات کرتے ہیں. تو یہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مجھے ناصرہ صاحبہ سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ میں اسٹاپ واچ ساتھ لے کے آیا تھا کہ جتنا ٹائم وہ دیں گی اتنے ہی وقت میں گفتگو کروں گا. جب میں پہلی بار ناصرہ زبیری صاحبہ نے مجھے انوائٹ کیا تو ان سے جب پہلی بار ملا تھا تو یہ ایک کتاب کا تعارف دینی تھی. ان کو شاید یاد بھی نہیں ہوگا, ہرمن ہیسے کی سدھارتھا کا. تو میرا لٹریچر سے تعلق اس وقت بھی کمزور سا تھا, ابھی بھی کمزور سا ہی ہے. تو میں نے کتابوں کا تعارف انہی سے سیکھا ہے. تو جو خوبیاں ہوں گی میرے تعارف میں وہ ان کے ذمے ہیں اور خامیاں میری اپنی ہیں. یہ جو کتاب ہے ہر ایک جنم کی جانما حفیظ خان صاحب کی, یہ ایک ناول ہے اور ناول میں جو اس کا جانرا ہے یا اس کی صنف سمجھیے وہ ہسٹوریکل فکشن کی ہے. ہم لوگ اکثر یہ تصور کرتے ہیں کہ اردو کے اندر بہت زیادہ تاریخی ناول لکھے گئے ہیں, لیکن یہ جو ناول ہے اس کے اوپر اہمیت سے اس لیے بات ہونی چاہیے کہ یہ ایک مختلف سب یونرا کا ناول ہے. انگریزی کے اندر جب لٹریری تھیوری کو پڑھایا جاتا ہے تو ہر فکشن کے یونرا کے سب یونرز بھی ڈیفائن کیے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں جو زیادہ تر کام ہوا ہے ہسٹوریکل فکشن کے اندر وہ ہسٹوریکل رومانس میں ہوا ہے. جن ناموں کو آپ جانتے ہیں, جو عبدالحلیم شرر سے کہانی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اے حمید کے ناول ہم سب نے پڑھے, نسیم حجازی کو ہم سب نے پڑھا, یہ سب لوگ ہسٹوریکل رومانس کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیکن جب لٹریری تھیوری ڈیولپ ہوئی, خاص طور پہ ہسٹوریکل فکشن پہ کام بہت زیادہ ہوا, تو مغرب کے اندر بہت سی دوسری اصناف نے جنم لیا جن پہ اردو میں بدقسمتی سے کم کام ہوا ہے. اور حفیظ صاحب نے ان ٹیکنیکس کو کیونکہ ایکسپلور کیا ہے تو اس لیے ہر ایک جنم کی جانما میرے لیے ایک بہت دلچسپ کتاب رہی. ہر ایک جنم کی جانما جو ہے اس کو لکھا ڈاکومنٹری فکشن کی ٹیکنیک پہ لکھا گیا ہے, جو ایک جدید ٹیکنیک ہے. اس کے مغرب میں بھی لکھنے والے ابھی کم ہیں, اور لیکن تکنیکی اعتبار سے یہ ڈاکومنٹری فکشن ہے اور اسلوب کے اعتبار سے تو یہ ڈاکومنٹری فکشن ہے, لیکن جو اس کا کانٹینٹ ہے وہ اس کو ہسٹوریکل فینٹیسی میں لے جاتا ہے. اور یہ تجربہ حفیظ صاحب اس لیے کر پائے کیونکہ تاریخ کے اندر اس ہسٹوریکل وائڈ بہت بڑا تھا. اس کو ہم لوگ مغرب میں یہ کہتے ہیں کہ اگر تاریخ کے اندر مصنف کے پاس تجربہ کرنے کی گنجائش زیادہ ہو تو وہ اپنے حقائق وضع کر سکتا ہے. مغرب کے اندر یہ لائسنس لکھاری کو بہت کم مل پاتا ہے کیونکہ ان کی تاریخ بہت ویل ڈاکومنٹڈ ہے. حفیظ صاحب نے ریاست بہاولپور کی تاریخ کے ایک دور کو اٹھایا ہے جس کے بارے میں مشکل سے تاریخ کی مستند کتابوں میں ایک آدھ جملہ یا 2-3 فقرے مل جاتے ہیں, اور ان کو پھر انہوں نے ایکسٹراپولیٹ کیا پوری کہانی میں. تو اس وجہ سے ان کے پاس نہ صرف یہ لائسنس تھا کہ یہ اس کو ہسٹوریکل فینٹیسی میں لکھ سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے جو اپنی ٹیکنیک آزمائی وہ ڈاکومنٹری فکشن کی تھی. تو یہ اردو لٹریچر کے اندر یہ والا اسلوب جو ہے وہ کم نظر آتا ہے, یا میرے محدود مطالعے میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا. یہ جو کہانی ہے یہ اچھا, حفیظ صاحب کی جو سب سے دلچسپ بات مجھے لگتی ہے وہ ان کا داستان گو ہونا ہے, کیونکہ وہ اسکرپٹ رائٹنگ سے, یعنی جو میرا اصل شعبہ ہے اس سے ناول نگاری کی طرف آئے ہیں. تو جو اسکرپٹ رائٹنگ کے محاسن ہیں وہ انہوں نے برقرار رکھے ہیں. آپ کو ان کے مکالمے کی خوبصورتی, ان کے منظر کی تفصیل, ان سب چیزوں میں نظر آتا ہے کہ ایک ایسا لکھاری ہے جو اپنے قاری کو ایک بصری تجربہ, ایک ویژول ایکسپیرینس دینا چاہ رہا ہے. وہ آپ کو اس ناول میں بھی ہر جگہ نظر آئے گا. لیکن پہلے جو انہوں نے ناول لکھے ہیں, اور یہ ان کی ظاہر ہے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ جیسے ناصرہ صاحبہ نے کہا تو 7واں, میرے خیال میں 7واں, ٹھیک بتا رہا ہوں حفیظ صاحب. ایک تو یہ آرٹس کونسل میں بڑا مسئلہ ہے کہ تبصرہ کرنے والے کو بالکل لکھاری کے ساتھ بٹھا دیتے ہیں اس کے ہاتھ کی ریج کے اندر کہ آپ کوئی بات جو ہے نا وہ غلط صحیح نہیں کر سکتے. تو ان کا یہ 7واں ناول ہے. یہ اس اعتبار سے مختلف ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اس جانرا میں تجربہ کیا, لیکن وہ پیپلز ہسٹری تھی, یعنی اس تاریخی دور کے اندر عام لوگوں کی کہانی تھی. ان کے جتنے ناول میں نے پڑھے ہیں اس میں یہ پہلی بار جو ہسٹوریکل فکشن کا اسٹیبلش جانرا ہے جس میں آپ رائلٹی کی بات کرتے ہیں اس طرف گئے ہیں, اور انہوں نے نواب جو بہاولپور کے ریاست کے نواب تھے ان کے سکسیشن کرائسس پہ لکھا. ان کی جو ٹیکنیکل اعتبار سے نئے تجربے ہیں ان میں 3-4 بہت دلچسپ ہیں. ایک انہوں نے ڈسپلیس نیریٹو کیا ہے
کہ جو ناول کے مرکزی کردار ہیں، یعنی ان کے ناول کا جو پس منظر ہے وہ ملتان کے اوپر انگریزوں کا حملہ ہے، دیوان مول راج، پھر اسی طرح بہاولپور کے جو محلاتی سازشیں ہیں، یہ سب جو واقعات ہیں یہ پردے پہ نہیں ہوتے، یہ آف سکرین ہوتے ہیں. یہ ایک ویژول سینما کی ٹرم ہے لیکن لٹریچر میں بھی استعمال ہوتی ہے کہ وہ مرکزی کرداروں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، ان کو ان کی اطلاع ملتی ہے اور اس کا رد عمل آپ دیکھتے ہیں. تو اس کو ہم لوگ انگریزی میں ڈسپلیس نیریٹو کہتے ہیں، جو سیزنڈ رائٹرز بھی بڑی مشکل سے نبھا پاتے ہیں. انہوں نے بہت اچھی طرح اس کو نبھایا ہے. دوسرا ایک ٹیکنیک جو ہمیشہ حفیظ صاحب کے ناولوں میں نے دیکھی ہے، اس سے پہلے ان کے ناول انواسی میں تھی، ادھورے لوگ میں بھی تھی، وہ انگریزی میں اسے کہتے ہیں مسنگ کیریکٹر ٹروپ ہے. یعنی ایک کردار ہے جو اچانک غائب ہو جاتا ہے اور اس کا کبھی دوبارہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ کیا پیش آیا. اور وہ جو ایک ہینگنگ تھریڈ ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں یہ کہیں گے کہ ایک آپ نے کردار کی کہانی کا سرا نامکمل چھوڑ دیا ہے، اس سے آپ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے اگلے واقعات کو، پلاٹ کو ڈرائیو کرتے رہتے ہیں. تو وہ چیز حفیظ صاحب نے اس ناول میں بھی بہت خوبصورتی سے استعمال کی ہے. میرے خیال میں جو سیٹھ عاشق کا کردار ہے، جب آپ اس ناول کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید سب سے کم وقت کے اندر سب سے جاندار کردار تخلیق ہوا ہے. حفیظ صاحب کی جو ناول ہے وہ ناول کی بنیادی ایلیمنٹس میں جب ہم پڑھاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی لٹریچر، تو انہیں کہتے ہیں کہ ناول میں ایک پائی چارٹ ہوتا ہے 3 حصوں کا، پلاٹ کا، کیریکٹرز کا، ڈائیلاگس کا. ان میں سے جس چیز کو آپ زیادہ بڑھائیں گے آپ کو دوسری چیز کم کرنا پڑے گی. کوئی بھی لکھاری تینوں چیزیں بدرجہ اتم نہیں کر سکتا. عمیر، اگر آپ کی گفتگو جو ہے وہ تو ہم گھنٹوں بھی سنتے رہے، نہیں وہ آخری جملے ہیں، لیکن یہ بڑھائیں گے تو پھر باقی چیزیں کم، یہ آخری جملے ہیں. تو انہوں نے پلاٹ ڈریون ناول لکھا ہے، ان کا پلاٹ زیادہ مضبوط ہے، اسی وجہ سے آپ کو ان کے جو کردار ہیں وہ اتنے پرکشش نہیں لگیں گے. یہ اس طرح کا ناول ہے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کردار کم رہ جاتے ہیں، اس کا پلاٹ محفوظ رہ جاتا ہے. ایک چھوٹی سی عادت ہے میری، تھوڑی کبھی بھی ہے، کہ میں کچھ خامیوں کی نشاندہی بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو مجھے فیل ہوا کہ تھوڑے سے یوں سمجھیے کہ چیزیں ہیں جن کو بہتر کیا جانا چاہیے. پہلا شکوہ تو میرا پبلشر سے ہے کہ ایک ہسٹوریکل فکشن ناول کی اسینشل ریکوائرمنٹ ہے کہ اس میں اس جگہ کی جس کی بات ہو رہی ہے اس کا نقشہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ اس کے جغرافیے کو قاری سمجھ سکے. وہ اس ناول میں نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی بات ہے. دوسرا، کیونکہ اس کے اندر ملٹیپل ٹائم لائنز ہیں تو بعض اوقات آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ایک واقعہ ایک کردار کی زندگی میں پیش آ گیا اور دوسرے کردار کی زندگی میں دہرایا گیا. اگرچہ یہ انٹینشنلی کیا ہے رائٹر نے اس واقعے کے اثر کو انفورس کرنے کے لیے، لیکن ماڈرن فکشن کے سینسٹیوٹیز میں یا اس کی حساسیات میں ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نہ کریں. کتاب بہت خوبصورت انداز میں بک کارنر نے چھاپی ہے، بہت ہی مناسب قیمت پہ آپ کو مل جائے گی. باہر بک کارنر کا اسٹال بھی ہے پہلی بار، تو آپ لوگوں میں سے جو بھی خواہش رکھے وہ ضرور کریں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. اور آپ کی گفتگو، آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو علم کے دریا بہاتے ہیں، میرا تو کبھی بھی دل نہیں چاہتا کہ میں اس کو کٹ کروں، لیکن مجبوری ہے. میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ 2 منٹ ہم حفیظ صاحب کو بھی دے دیں کہ وہ اس بارے میں اظہار خیال کریں، لوگ سننا چاہیں گے. جی حفیظ صاحب. ایکچولی یہ جو ناول ہے ہر ایک جنم کی جانماں، اس میں 3 ٹریک ہیں. میرے کسی ناول میں ایک سنگل ٹریک نہیں ہوتا. اس میں تو ایک کہانی ہے جس کا ذکر کیا عمیر صاحب نے کہ وہ بہاولپور کے نوابوں کا، یہ اس وقت کی کہانی ہے جب بہاولپور شہر کو بنے ہوئے 100 سال ہو گیا تھا. 1748 میں بنا اور یہ 1848 کی کہانی ہے، 1848 سے 1856 تک. اور یہ ایک وہ پیریڈ ہے کہ جس میں نواب انگریز بہادر کمپنی سے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے سرنڈر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ملتان پر جو مقامیوں کی حکومت تھی اس کو ختم کروا دیتے ہیں. اور پھر ان کی جو اپنے اندر سازشیں چلتی ہیں وہ ایک علیحدہ ٹریک ہے. جو اس کا اہم ٹریک ہے وہ اس وقت بہاولپور کی آج سے 150 سال پہلے کی زندگی کیا تھی، اور سب سے بڑھ کر کہ نوابوں کے حرم میں جسے وہ مقامی زبان میں کوٹ کہتے ہیں، وہاں جو باندیاں رکھی جاتی تھیں سینکڑوں کی تعداد میں، ان کی زندگی کیا ہوتی تھی، وہ اس کا سب سے اہم ٹریک ہے. اور اسی ٹریک کو مد نظر رکھتے اس کا نام رکھا گیا ہر ایک جنم کی جانماں. جانماں میں نے یہ کوائن کیا ورڈ تاکہ سمجھا جائے کہ ایک خوبصورت عورت کس طرح اپنی خوبصورتی کے ہاتھوں برباد کر دی جاتی ہے. یہ اس کا مین تھیم ہے. بہت شکریہ. اور آپ نے بہت مختصر انداز سے، لیکن آپ نے
ایک اشتہا پیدا کر دی کہ ناول کو پڑھا جائے، اور اس بارے میں خیر عمیر نے تو بہت اچھی گفتگو کی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری کتاب کی طرف۔ یہ تحقیق کی کتاب ہے، ایک لاپتہ شہر کا سراغ، اور رمضان بلوچ صاحب کی کتاب ہے، لیاری سے ان کا تعلق ہے اور خوبصورت لکھتے ہیں۔ یہ کتاب خاص طور پہ کراچی کے بارے میں ہے، لیکن کون سے کراچی کے بارے میں یہ ہمیں بتائیں گے نعمان احمد صاحب، جو اس کتاب پہ گفتگو کریں گے۔ اور نعمان احمد صاحب بھی بڑا وسیع المطالعہ شخصیت ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں، تو یہ بتائیں گے ہمیں اس کتاب کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور اسے کیوں پڑھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ کتاب کے بارے میں بتانے سے پہلے میرا خیال ہے کہ مصنف پہ کچھ بات کرنا ضروری ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کتاب علمی اثاثہ ہوتی ہے۔ مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ رمضان بلوچ صاحب اس شہر کا ایک بہت بڑا علمی اور ثقافتی اثاثہ ہے، اور ان کی موجودگی ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، مشعل راہ ہے بہت سے حوالوں کے لیے، کہ انتہائی نامساعد حالات کو دیکھنے کے باوجود، ان کا مشاہدہ کرنے کے باوجود، انہوں نے اپنی علمی کاوشیں بالکل پیچھے نہیں چھوڑیں۔ وہ کراچی پہ جو اضطراب کے حالات گزرے، اس دوران بھی جو ان کا علمی سفر ہے وہ جاری رہا۔ کئی انتہائی بیش قیمت کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں لیاری کی ادھوری کہانی، لیاری کی انکئی کہانی، بلوچ روشن چہرے اور گوادر چڑھتے اور ڈوبتے سورج کی کہانی، یہ چند کتابوں میں سے ہیں، اور ان کا علمی سفر جاری ہے۔ جو اس وقت زیر نظر کتاب ہے، ایک لاپتہ شہر کا سراغ، یہ کتاب کراچی کے اس زاویے کی طرف ہماری نشاندہی کرتی ہے جو بظاہر گم ہو گیا ہے، اور اس میں کتاب کی ابتدا میں رمضان صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ کراچی کی بہت سی اور جہتوں میں ایک سب سے بڑی خوبصورتی کی علامت یہ تھی کہ یہاں کے لوگ کثیر القومی پس منظر رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، اور ایک ایسا معاشرہ تھا جو کئی حوالوں سے مثالی تھا، اور بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں آتی رہیں۔ ان تبدیلیوں کا انہوں نے انتہائی گہرائی کے ساتھ مطالعہ بھی کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور اس کے جو عوامل ہیں وہ ہمارے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو میں مختصراً کتاب کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ کتاب جو ہے کراچی کی جو ابتدائی تاریخ ہے، جو انگریزوں کے غلبے سے پہلے کے زمانے سے شروع ہوتی ہے، اس پہ انہوں نے بہت گہری نظر ڈالی ہے، اور تاریخی حوالوں سے ہمیں یہ بتایا ہے کہ مختلف ادوار میں جو مختلف حکمران کراچی کو لک آفٹر کرتے رہے، اس کو کنٹرول کرتے رہے، ان کا کیا کردار تھا اس زمانے میں، سماج کی صورتحال کیا تھی۔ تو کلوڑا خاندان، اس کے بعد تالپور خاندان، اور پھر اس بعد میں انگریزوں کے ساتھ ساتھ جو دوسرے اسٹیک ہولڈرز تھے، ان کے ساتھ جو کراچی کی انتظام کے حالات رہے، معاملات رہے، وہ کیا رہے۔ کراچی کی جو ابتدا تھی اور کراچی کے ادارے تھے، اس پہ بھی انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، خاص طور پہ کراچی کی بلدیہ، جس کو آج کل تو ہم کسی اچھی نظر سے شاید نہیں دیکھتے، اس پہ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ اس ادارے نے کراچی کے شہر اور شہریوں کی کس طرح سے خدمت کی، اور اس سے منسلک جو لوگ تھے وہ کتنی قداور شخصیات تھیں۔ اس کا ایک واقعہ جو شاید آپ دیکھیں گے کتاب کی ابتدا میں ہے، وہ یہ تھا کہ خالی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ حیوانات کے لیے بھی اس شہر کی جو انتظامات تھے وہ کس قدر مثالی تھے۔ ایک کراچی کی گراں قدر شخصیت جو کراچی کے میئر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ایک گدا گاڑی چلانے والے نے اپنے جانور پہ ذرا ظلم کیا، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ جانور جو تھا وہ تکلیف سے کرا رہا تھا، تو انہوں نے فوری طور پہ جو ہے کارروائی کی، جانور کو جو ہے وہ جانوروں کے ہسپتال پہنچایا، اور کوچوان کو سزا دینے کے لیے انہوں نے جو تعذیبی کارروائی تھی وہ کی، اور اس دوران جو اس کا معاوضہ تھا وہ اپنی جیب سے ادا کیا۔ ہم کسی اور کی نہیں، جمشید نصربان جی کی بات کر رہے ہیں، اور میرے خیال ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جن کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد کراچی بہت سے ایسے مسائل سے گزرا جس کے لیے کوئی پیش بندی، کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ ایک بہت بڑا چیلنج جو کراچی کی پوسٹ انڈیپینڈنس تاریخ میں واضح رہا، وہ ایک بڑی تعداد میں ان لوگوں کی آمد تھی جو پاکستان میں داخل ہوئے تھے، اپنا نیا گھر بسانا چاہتے تھے۔ کراچی چونکہ صوبائی اور
نیشنل دارالخلافہ تھا، یہاں پر رہنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انتہائی دشوار زندگی گزاری. اور ایک اور بہت اہم چیز جسے بہت کم لوگ واقف ہیں، وہ تحقیق کے ذریعے واضح کی کہ بہت سے ایسے مہاجرین جو بہت سی امیدیں لے کے پاکستان آئے تھے، کراچی میں سکونت اختیار کی تھی، یہاں کے انتہائی دشوار اور ابتلا انگیز حالات کو دیکھ کے ایک وقت کے بعد وہ واپس چلے گئے اور وہاں جا کے ان پہ اور صعوبتیں پڑیں، دشواریاں انہوں نے سہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جو انہوں نے بہت خوبی کے ساتھ ڈاکیومنٹ کیا اور اس کے تاریخی حوالے دیے. کراچی کے جو موجودہ خاکہ ہے، کراچی کی جو موجودہ شکل ہے اور اس سے منسلک جو حالات ہیں، اس میں سے کئی ایسے حالات جنہوں نے کراچی کی شکل بدل دی، وہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ اور پورے تحقیق کے ساتھ شامل کیے. میں چند کا تذکرہ کروں گا کیونکہ وقت کم ہے. ایک معاملہ جو تھا وہ تو مہاجرین کی آباد کاری کا تھا، اس سے ہم سب واقف ہیں کہ کئی ادوار میں مکمل ہوا، اور اس میں کئی ایسی نیبرہڈس تھیں جو بعد میں جا کے بہت اہم ہمارے محلے بنے، جس میں لالو کھیت کا تذکرہ ہے کہ لالو کھیت کی جو ابتدائی زندگی تھی وہ ہر قسم کی تکالیف سے بھرپور تھی. بیرکوں کی شکل کے وہاں پر کوارٹرز بنائے گئے تھے اور اس میں بڑے بڑے خاندان جو تھے وہ قیام پذیر تھے، اور کئی سالوں تک وہ اسی دشواری سے گزرتے رہے. ان سب صعوبتوں کے باوجود لالو کھیت میں ایسے لوگ آ کے آباد ہوئے جنہوں نے علم کی، تعلیم کی بہت خدمت کی. اس میں اہل قلم بھی آباد تھے، اس میں مختلف محکموں سے منسلک ملازمین بھی آباد تھے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دارو کھیت یا لیاقت آباد ایک بہت ہی کثیر الجہتی محلے کی شکل اختیار کر چکا ہے. اسی طرح سے ایوب خان اور فاطمہ جناح کا جو صدارتی انتخاب تھا، اس نے اس شہر پہ ایک بہت گہرا اثر ڈالا. کراچی کے لوگ جمہوریت پسند تھے، انہوں نے فاطمہ جناح کی حمایت کی اور ان کے لیے ایک بہت اہم مہم چلائی. اور جب صدارتی نتائج، انتخاب کے نتائج سامنے آئے تو وہ نتائج جو تھے وہ ظاہر ہے کہ ان کی توقعات کے برعکس تھے. اس میں سے کچھ اہل اقتدار جو تھے انہوں نے ان کو بہت سخت سزائیں بھی دیں، ان پہ بہت سے فسادات کے پہاڑ بھی توڑے. اور یہ ایک ایسی ڈیوائڈ تھی جو کراچی کی کچھ کمیونٹیز کے درمیان اسی زمانے میں پیدا ہو گئی. اس کے بعد کراچی میں لسانی فسادات ہوئے جو 1972 کی لینگویج پالیسی کے حوالے سے تھے، بالکل غیر ضروری تھے، لیکن یہ کہ اس سے بھی کچھ طبقات کے درمیان بہت سی ایسی خلیجیں حائل ہوئیں جو بہت انہوں نے طویل عرصے تک کراچی کے پر اپنے اثر برقرار رکھے. پھر اس کے بعد سن 86 میں علی گڑھ کالونی کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ ہوا، ایک بہت بڑا فساد ہوا. نعمان صاحب پلیز ذرا مختصر کیجیے بات. اس فساد کے نتیجے میں بھی کچھ کمیونٹیز ایک دوسرے سے فاصلے پر ہو گئیں. اس کا پس منظر خالصتاً لا اینڈ آرڈر سے منسلک تھا، لیکن یہ کہ اس کے نتیجے میں بہت سی کمیونٹیز ایک دوسرے سے دور ہو گئیں. اور اسی دوران ایک اور جو واقعہ تھا جس سے آج بھی کراچی نہیں اٹھ سکا ہے، آپ میں سے کچھ لوگوں کو وہ اس کا علم ہوگا، بشرا زیدی کیس. ایک نوجوان طالبہ جو ناز آباد کے کالج میں تعلیم پذیر تھی، اس کو ایک منی بس نے کچل ڈالا اور اس کے نتیجے میں جو فسادات ہوئے اس سے اس علاقے اور پورے کراچی پہ دیر پا اثرات مرتب ہوئے. کراچی کے منصوبوں کے بارے میں بھی رمضان صاحب نے بہت تفصیل سے لکھا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر ان منصوبوں پہ اگر عمل درآمد ہو جاتا تو کراچی کے بہت سے ایسے مسائل جسے آج ہم دوچار ہیں، شاید ان مسائل کی سنگینی اس نوعیت کی نہیں ہوتی. آخر میں صرف یہ عرض کروں گا کہ اس کتاب کا جو اسلوب ہے انتہائی عام فہم ہے. آج کل کے طالب علم، چونکہ میرا خود تعلق تدریس سے میں واقف ہوں اور ان کے لیے اچھی اردو پڑھنا بھی ایک مرحلے سے کم نہیں ہوتا، تو ان کو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کتاب ایسے لکھی گئی ہے کہ واجبی اردو کی شدھ بدھ رکھنے والے کے لیے بھی کہ انتہائی آسان ریڈنگ ثابت ہوگی. اور میں دعوت دیتا ہوں کہ اس کتاب کو پڑھ کے وہ اس شہر کے بارے میں اور اس سے منسلک جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے بارے میں اپنی آگاہی کو اور زیادہ روشن کریں. بہت شکریہ. یقیناً بہت شکریہ. کراچی شہر سے ہم سب کو محبت ہے، بھلے جو یہاں پیدا ہوئے وہ بھی، جو یہاں پیدا ہونے کے بعد دوسرے شہروں میں اور ملکوں میں ہجرت کر گئے وہ بھی، اور جو باہر سے آ کے یہاں بسے ہیں، سب کے دلوں میں بستا ہے کراچی. اور اس کے لیے اس کی بہتری کی بات کرنا، اس کی خوبصورتی کی بات کرنا، اس کے مسائل کی بات کرنا بہت ہی اہم ہے. جشن کراچی کا یہ آج آخری روز ہے کانفرنس کا، جس میں ہم کتابوں کی رونمائی کی تقریب میں موجود ہیں. اس وقت آگے چلتے ہیں تحقیق پہ ہی ایک اور کتاب، لیکن اس سے پہلے اگر رمضان بلوچ صاحب کچھ دو جملے کہنا چاہیں. کتاب کے بارے میں تو ڈاکٹر نعمان صاحب نے
تو پوری تفصیل بتا دی ہے. اور ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ. یہ کتاب میں نے کیوں لکھی تو 2 منٹ تو بہت ہی کم ہے، لیکن بہرحال دیکھیں ہمارا میں ایک عرض کر دوں کہ یہ جو فارمیٹ ہے نا اس تقریب کا، اس میں مصنف کو تو بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی، لیکن میں نے پھر بھی 2 منٹ کا نکالا ہے وقت. چلے بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. کیونکہ کراچی شہر، ہمارا تعلق کراچی کے اس جنریشن سے ہے جنہوں نے کراچی کو افق پر دیکھا، آسمان پر دیکھا. لیکن بدقسمت لوگوں میں بھی ہم شامل ہیں کہ ہم نے آسمان سے نیچے گرتے ہوئے بھی دیکھا، جلتے ہوئے بھی دیکھا. اور یہ کسی اور نے نہیں، ہم کراچی والوں ہی نے جو ہے یہ کراچی کا ہی اثر کیا. ہم نے کراچی کو بہت خوبصورت پایا. یہ پیار محبتوں کی بستی تھی. یہاں ادب، ثقافت، آرٹ، میوزک، ڈانس، یہ سب چیزوں کی علامت جو ہے وہ کراچی کی شناخت تھی. اچانک پتہ نہیں کیا ہوا کہ کراچی زوال کی طرف گیا. تو میرا تجسس، میری جستجو یہ تھی کہ میں وہ وجوہات معلوم کروں کہ ایسا کیوں ہوا. ایک آگے بڑھتا ہوا شہر، ایک ترقی پسند شہر، ایک جمہوریت پسند شہر، ایک باشعور اور باذوق اور مہذب لوگوں کا شہر، وہ کیوں اس حال پر رہا جو آج ہم دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں آرٹس کونسل میں یہ 3-4 دن سے جو میں دیکھ رہا ہوں، بڑی خوشیاں ہیں، لوگوں کے چہرے پر رونقیں ہیں، مسکراہٹیں ہیں. احمد شاہ صاحب کی سربراہی میں یہ بہت کچھ ہو رہا ہے. یہاں پہ آرٹ ہے، میوزک ہے، ڈرامے ہیں، اور حتیٰ کہ عالمی جو ہے اردو کانفرنس کے مختلف پوری دنیا سے لوگ آئے ہوں گے. یہ کراچی کا منظرنامہ ہے جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن جب ہم کراچی یہ آرٹس کونسل کے دروازے سے نکل جاتے ہیں تو جب مغرب کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو سنہرا کراچی ہمیں مل جاتا ہے. لیکن ہم جب مغرب کی طرف کا رخ کریں گے تو وہ کراچی جو ہے، وہ جو کراچی ہم نے دیکھا، یہ جو کراچی وہاں پر ہے وہ آپ یہاں نہیں پائیں گے. ہم نے جو ہے کراچی کو ایک صاف ترین شہر ہوتے دیکھا اور بہت کچھ دیکھا. لیکن یہ کیوں زوال آیا اس کا سراغ میں نے لگا لیا ہے. وہ میری کتاب میں آپ لوگ پڑھیں گے. اور اچھا، یہ دوسری بات یہ کہ میری کتاب میں یہ بھی ہے کہ حالات تو ایسے ہیں کراچی کے کہ مایوس ہیں ہم. ہمارے نوجوانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے کراچی کے. یہ ڈاکٹر صاحب یا NID میں پڑھاتے ہیں اور ڈین ہیں اور آرکیٹیکٹس پیدا کر رہے ہیں اس شہر کے لیے. لیکن کیا وہ اسٹوڈنٹس ڈاکٹر صاحب کے جو NID یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کا مستقبل کراچی میں؟ میں نہیں سمجھتا. جی بہت شکریہ. یہ جو بھی آپ اس وقت بات کر رہے ہیں اس پہ تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم سنتے رہیں، لیکن میرے پاس کاش وقت ہوتا تو میں سنتی رہتی اور باقی لوگ بھی. اب تھوڑا سا ہم تحقیق کے بعد اگر چلیں ایک مختلف رنگ کی طرف تو میرے خیال اچھا لگے گا سب کو، کیونکہ اس کے بعد بھی تحقیق کی ایک کتاب ہمارے پاس ہے. یہ ہسپانوی ناول جو ہے اس کا مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اس کا صحیح پروننسیشن عطا کر رہی ہوں، کیونکہ اسپینش ہے تو جس طرح سے ہوگا. بہرحال جو اردو میں لکھا ہوا ہے وہ پاسکل ڈوارٹے کا خاندان کچھ اس طرح کا آ رہا ہے میرے پاس. تو خیر یہ سعید نقوی صاحب جو کون نہیں جانتا ان کو، ان کے ترجمے سب نے پڑھے ہیں، ان کی کتابیں سب نے پڑھی ہیں، سب جانتے ہیں. تو ان کی یہ کتاب ہے ترجمے کی، اور اس پہ بات کریں گے انعام ندیم صاحب. انعام ندیم صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ترجمے کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے اور نظامت کے حوالے سے. تو یہ بات کریں گے ہسپانوی ناول پہ
جی رام ندیم صاحب. بہت بہت شکریہ ناصر صاحبہ. خواتین و حضرات، سعید صاحب کا یہ نیا ترجمہ ہے. سعید صاحب کو ایک شاندار مترجم اور افسانہ نگار، ناولسٹ، سفرنامہ نگار کے طور پر کون نہیں جانتا. یہ کچھ دن ہوئے سعید صاحب نے مجھے یہ کتاب عطا کی اور اس پر ایک تاثر ہے. انعام 5 منٹ، 5 جی. منٹ میں پلیز کیجیے. امید ہے 5 منٹ جی، میں انشاءاللہ ختم. شکریہ شکریہ. دی فیملی آف پاسکوال ڈواٹے، ہسپانوی ادب کا شاہکار اردو ترجمہ. کامیلو ہوزے چیلا کی تصنیف دی فیملی آف پاسکوال ڈواٹے ایک ایسی کہانی ہے جو تشدد، تقدیر اور مایوسی کے موضوعات کو دیہی ہسپانوی پس منظر میں پیش کرتی ہے. کامیلو ہوزے اسپین کے اہم ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں. انہوں نے یہ ناول اس وقت لکھا جب اسپین شدید کشمکش کا شکار تھا. 1942 میں شائع ہونے والے اس ناول کا تعلق ہسپانوی خانہ جنگی جو 1939 سے 1936 تک جس کا دورانیہ ہے رہی، جو اسپین کے معاشرتی تانے بانے پر گہرے زخم چھوڑ گئی. کامیلو ہوزے چیلا خود ایک نیشنلسٹ سپاہی رہ چکے تھے. انہوں نے جنگ کی تباہی اور بربادی کو قریب سے دیکھا تھا. دا فیملی آف پاسکوال ڈواٹے میں یہ تجربات جا بجا دکھائی دیتے ہیں جو وجودیت اور لا وجودیت کے عناصر کو باہم ملا کر انسانی فطرت کے تاریک پہلوؤں کو آشکار کرتے ہیں. کہانی ایک قیدی پاسکوال ڈواٹے کے خطوط کی صورت میں بیان کی گئی ہے جو پھانسی کا منتظر ہے. اعترافات کی شکل میں لکھے گئے یہ خطوط قاری کو پاسکوال کی باطنی دنیا سے روشناس کراتے ہیں، جہاں اس کی جد و جہد، اس کا تعصف، اس کے اپنے اعمال کی وضاحتیں موجود ہیں. چیلا کا انداز بے ساختہ اور خود پسندانہ ہے جو پاسکوال کی زندگی کی تلخی اور سختی کو خوبی سے اجاگر کرتا ہے. الفاظ کی سادگی اور کڑواہٹ اس کی زندگی کی مستقل مایوسی کو نمایاں کرتی ہے. تشدد اس کہانی میں نہ صرف ایک جسمانی حقیقت ہے بلکہ یہ انسانی فطرت میں چھپے ہوئے تباہ کن عناصر کا استعارہ بھی ہے. پاسکوال ایک ایسی دنیا میں پروان چڑھتا ہے جہاں تشدد عام ہے، چاہے وہ اس کے خاندان میں ہو یا معاشرتی سطح پر. اس کے وحشیانہ اعمال کو ناگزیر قرار دیا گیا ہے جیسے یہ اس کے ماحول کا نتیجہ ہو. چیلا یہ بتاتے ہیں کہ پاسکوال کے یہ متشدد رویے نہ صرف اس کی ذات کا حصہ ہیں بلکہ اس کے سماجی حالات کا بھی شاخسانہ ہیں. پاسکوال اپنی تقدیر سے مجبور ہو کر تشدد کی راہ اختیار کرتا ہے. اس کا خیال ہے کہ اس کی زندگی پر ایک نحوست چھائی ہوئی ہے اور وہ خود ایک ایسے چکر میں پھنسا ہوا محسوس کرتا ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتا. اس لحاظ سے یہ ناول وجودیت کے ان خیالات کی عکاسی کرتا ہے جو انسان کی قسمت کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پاسکوال کے پرتشدد اعمال اس کے محدود کنٹرول کی کوشش ہیں. پاسکوال ڈواٹے ایک پیچیدہ اور متضاد کردار ہے. وہ اپنے ارد گرد کے تشدد کا شکار بھی ہے اور مرتکب بھی. بچپن سے ہی اسے غربت اور رد عمل نے گھیرے میں لے رکھا ہے جس سے اس کی نفرت اور انتقام کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں. وہ اپنے اعمال کو پہچانتا ہے لیکن وہ معافی کا خواہاں بھی ہے. اس کے تعلقات خاص طور پر اس کے خاندان کے ساتھ بدسلوکی اور ناراضگی سے بھرپور ہیں جو آخر کار اس کی محبت اور وفاداری کے بارے میں متضاد خیالات کو جنم دیتے ہیں. پاسکوال ایک ایسا شخص ہے جو کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن بے بسی کے شدید احساسات سے دوچار ہے. کبھی وہ اپنی حالت پر غور کرتا ہے، کبھی تاریک جذبات میں گھرا رہتا ہے. اس کی کہانی سکون کی خواہش کو بیان کرتی ہے لیکن اس کا ماضی اسے باندھے رکھتا ہے اور وہ اس سے آزاد نہیں ہو پاتا. ناول کا عنوان دا فیملی آف پاسکوال ڈواٹے اس بات کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ پاسکوال کا خاندان اس کے کرداروں اور فیصلوں میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. اس کا خاندان محبت اور اذیت کا ایک ایسا مرکز ہے جہاں بدسلوکی اور بے توجہی کو معمولی سمجھا جاتا ہے. اس کے والد ایک بے رحم اور بے حس شخص ہیں جبکہ
उसकी माँ मोहब्बत करने वाली है। ये सारी चीज़ें पास्कवाल के किरदार की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं, उसके अमाल को नापुख्ता रहने पर मजबूर करती हैं। उसके ख़ानदान से बाहर पास्कवाल का समाजी माहौल भी बेरहम है। देही स्पेन एक बेरहम और गुर्बत ज़दा जगह है जहाँ नाउमीदी और मायूसी मुसलसल छाई रहती है। इस नावल का मुआजना अक्सर अल्बर्ट कामियो के द स्ट्रेंजर के साथ किया जाता है, क्योंकि दोनों ही नावल अजनबियत के मौजू को छूते हैं। पास्कवाल कामियो के मीर साओ की तरह ख़ुद को अपने माहौल से अलग महसूस करता है और रिवायती उसूलों पर सवाल उठाता है। ताहम पास्कवाल के बरक्स मीर साओ ज़िंदगी की बेमानवियत को कबूल कर लेता है। चेला के नावल में जा बजा अलामतें और इस्तारे पाए जाते हैं, ख़ास तौर पर जानवरों के हवाले से। पास्कवाल अक्सर अपने इर्द गिर्द के जानवरों को ज़ालिमाना अंदाज में देखता है। उसका कुत्ता चेसा उसके एहसासात को मुनक्किस करता है, उसका ताल्लुक़ मोहब्बत और बर्बादी के साथ रखता है। मैं थोड़ी सी बात तर्जुमे पर करना चाहूँगा। द फैमिली ऑफ पास्कवाल डुआर्टी की अशात के बाद उसे हस्पानवी खाना जंगी के बाद का सबसे अहम नावल करार दिया गया, जिसने तारीख हकीकत निगारी के रुझान को जन्म दिया। इस नावल में कामिलो होज़े चेला ने इंसानी मसाइब और अखलाकी इबाम पर गहरी नज़र डाली है। पास्कवाल के एतराफ़ात के ज़रिए चेला ने एक ऐसी कहानी बुनी है जो ज़ाती और कायनाती दोनों सतहों पर अहमियत रखती है। 1942 में लिखा गया यह नावल नफ्सियाती कशमकश, तकदीर और अखलाकी बहरान जैसे मौज़ूआत के बाइस अपने तर्जुमे के लिहाज से भी किसी चुनौती से कम न रहा होगा। उर्दू के मुमताज़ मुतरजिम और अदीब सईद नकवी ने इसका बेहतरीन उर्दू तर्जुमा किया है, जो असल मतन की रूह को बरकरार रखते हुए क़ारीन को एक दिलकश और असर अंगेज़ तर्जुमा फराहम करता है। सईद साहब के तर्जुमे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उन्होंने चेला के असल नावल के खुरदरे और तल्ख लहजे को महफूज रखा है। द फैमिली ऑफ पास्कवाल डुआर्टे का किस्सा एक बेरहम और तारीक दुनिया को ज़ाहिर करता है, जो हिस्पानवी देही माहौल में परवान चढ़ती है। सईद साहब ने सादा और बराह रास्त ज़ुबान का इस्तेमाल किया है, जिससे पास्कवाल की ज़िंदगी की तलखी और उसके जज्बात क़ारीन के दिल तक पहुँचते हैं। उन्होंने ऐसी ज़ुबान का इंतखाब किया है जो पास्कवाल के खरे और मायूसी भरे लहजे को मौसर अंदाज में बयान करती है। एक आखिरी टुकड़ा और पढ़ के मैं मज़मून को मुख्तसर करूँगा। सईद साहब के तर्जुमे की एक खासियत ये भी है कि उन्होंने पास्कवाल डुआर्टे की दाखिली कशमकश को उम्दगी के साथ पेश किया है। द फैमिली ऑफ पास्कवाल डुआर्टे बुनियादी तौर पर एक नफ्सियाती नावल है, जो एक शदीद परेशान हाल इंसान के ख़यालात और एहसासात का तज्ज़िया करता है। इस तरह के किरदार के दाखिली ख़यालात का तर्जुमा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें किरदार की ज़ुबान के मखसूस लहजे और एहसासात की अक्कासी करना ज़रूरी होती है। मिसाल के तौर पर जब पास्कवाल अपने तशद्दुद आमेज़ ख़यालात का इजहार करता है तो सईद नकवी ने उसे बहुत मौसर अंदाज में और सादा अंदाज में बयान किया है। मैंने बंदूक उठाई और फायर कर दिया, मैंने इसे दोबारा भरा और फिर चला दिया। इस जुमले की साख पास्कवाल के अमाल की मैकेनिकल नौइयत और उसके सर्द रवैये को ज़ाहिर करती है। सईद नकवी ने ज़ुबान को सादा और बराह रास्त रखा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत असरअंगेज़ तर्जुमा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया इनाम नदीम, आपने बहुत अच्छा तारुफ पेश किया और यकीनन हम सब यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं और हम भी जो स्टेज पे भी मौजूद हैं, जिन लोगों ने ये पढ़ रखा है वो ज़रूर इसकी तारीफ़ करते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको पढ़ना चाहेंगे। सईद नकवी साहब, आप भी 2 मिनट में कुछ कहना चाहें तो आप, वक्त बहुत कम वक्त है, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में 2 मिनट भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए कि ये नावल डॉन क्विक्सोट को आप सभी जानते हैं। कहा ही जाता है कि स्पेनवी अदब में उनके बाद ये सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला नावल है। और चेला जो है वो उमूमन हाशियाई अफराद के बारे में ही लिखता है, जो लोग मुजरिम हैं, कातिल हैं, जिन्हें माशरा मुस्तरद कर चुका होता है, उनके नुक्ता नज़र से को उसने बयान किया है, दिफा किया है या जो भी किया है, लेकिन बहरहाल उनकी अंदरूनी कैफियत का उसने इजहार किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये एक कातिल की कहानी है जिसने कई कत्ल किए हैं, जिसमें उसके अपने ख़ानदान वाले भी शामिल हैं, उसकी अपनी माँ भी शामिल है। उसके बावजूद जब नावल ख़त्म होगी तो शायद आपकी हमदर्दियाँ उस कातिल के साथ ज़्यादा हैं बजाय उसके मकतूलों के। तो बहुत शुक्रिया इसको शामिल कर। बहुत बहुत दिलचस्प, यकीनन इसको पढ़ना चाहिए।
اب تھوڑا سا اور میرا خیال ہے کہ ذائقہ تبدیل کیا جائے. ہمارے پاس جو ویسے تو 2 ہیں شعری مجموعے، لیکن پہلے ہم چلتے ہیں محسن اسرار صاحب کے شعری مجموعے اندیشے کی طرف، اور اس پہ بات کریں گے سلمان صدیقی صاحب. محسن اسرار بہت سینئر شاعر ہیں، بہت خوبصورت لکھتے ہیں، کئی کتابوں کئی مجموعے ہیں ان کے نام پر، اور غزل خاص طور پہ مجھے ان کی بہت پسند ہے، بہت اچھی لکھتے ہیں. سلمان صدیقی صاحب بات کریں گے. سلمان صدیقی صاحب کو کون نہیں جانتا، اس شہر میں ادب کی خدمت میں ان کا بہت بڑا نام ہے. رداق کے ذریعے انہوں نے بہت عرصے تک جو ہے اپنا کام نبھایا ہے ادبی خدمت کا، اور خود بھی جو ہے ان کی شاعری جو ہے اس کے بارے میں بھی ان کے بہت مداح ہیں جو یہاں موجود بھی ہیں. تو جی سلمان صدیقی صاحب اندیشے. شکریہ ناصرہ زبیری. حاضر محفل، میرے سیدھے ہاتھ کی طرف جو صاحب بیٹھے ہیں محسن اسرار، اس شہر میں شاعری کا ایک بہت نمایاں نام اور ایک مختلف شاعری کرنے والا شخص. ان کے 5 شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، اور یہ اندیشے ان کا 5واں شعری مجموعہ ہے. حاضر محفل، ابھی اس اسٹیج پر تقی عابدی صاحب تشریف فرما تھے. انہوں نے بڑی اہم بات کہی. انہوں نے کہا کہ شعر ترجمہ نہیں ہے، نہ کسی مطالعے کا، نہ کسی مشاہدے کا، نہ کسی احساس کا. شعر ترجمانی ہے. اور حاضر محفل، اندیشے کی اس شاعری میں ترجمانی ملتی ہے. وہ ترجمانی کیا ہے وہ میں مختصر بات کروں گا. 3 بجے ہیں، 3:05 سے 3:06 نہیں ہوں گے، انشاءاللہ میری بات ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. یہ دراصل اس کتاب کی شاعری، میں نے بتایا آپ کو کہ اظہار ذات کے وفور کی شاعری ہے. یہ شاعری داد طلبی کی شاعری نہیں ہے. یہ شاعری شہرت طلبی کی شاعری نہیں ہے. اپنے مقام کو، اپنے ذات کو نمایاں کرنے کی شاعری نہیں ہے. یہ اپنے ذاتی داخلی محسوسات کے اظہار کی شاعری ہے. جو اچھا، ایک بات اور اہم یہ کہ شاعری میں جس منظرنامے کو، جس احساس کو، جس فکری رویے کو شاعر پیش کرتا ہے وہ دانستہ نہیں کرتا، غیر دانستہ کرتا ہے. اس کو تلاش کرنا سامع کا کام ہے، قاری کا کام ہے، اور نقاد کا کام ہے. اب آپ یہ جان لیجئے کہ اس شاعری میں جو احساس مجھے نظر آیا وہ دراصل جدیدیت کے بعد مابعد جدیدیت کی طرف بڑھتا ہوا ایک رجحان ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ انتشار، تشکیک، ابہام، رضا خیالی، یہ سب وہ عناصر ہیں جو مابعد جدیدیت جن کو پورٹریٹ کرتا ہے. اور اس کتاب میں جو شاعری موجود ہے اس میں یہ سب یہی احساس محسوس ہوتا ہے. اس میں جو محسوسات کو، معاملات کو، مشاہدات کو روایتی طرح سے جس طرح شاعری میں لوگ پیش کرتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر ایک ذاتی طریقے سے انہوں نے بات کہی ہے. اور اس کو میں ابہام بھی ہے، رضا خیالی بھی ہے، انتشار بھی ہے. اور یہ وہ عناصر ہیں جو ہمارے آج کے سماج میں موجود ہیں، جنہیں ہم محسوس کرتے ہیں. ایک شعر ان کا انہوں نے، پتہ نہیں اس کتاب میں ہے کہ نہیں ہے، لیکن مجھے یاد تھا، وہ میں نے یاد لکھ لیا کہ دیا خرید کے لانا تو میرے بس میں نہیں، دیا خرید کے لانا تو میرے بس میں نہیں، سکھا رہا ہوں اندھیرے کو روشنی کرنا. کیا بات. یہ محسن اسرار کی شاعری ہے. حاضر محفل، یہ صرف ایک چاول کا ایک دانہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. پوری دیگ اس کتاب میں ہے. آپ سب جب اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ جان پائیں گے کہ کس طرز کی شاعری ہے. میں نے بہت سے اشعار نشان لگائے ہیں، غزلوں پر صفحے موڑ کے رکھے ہیں. میں صرف نکات لکھنے بیٹھا تھا کہ میں کچھ پوائنٹس لکھ لوں گا، اس پہ بات کروں گا، مگر یہ پورا مضمون 4 صفحے کا ہو گیا جس کا 12 سے 15 منٹ ریڈنگ ٹائم ہے. لیکن میں یہ قطعی نہیں پڑھوں گا. میں صرف کچھ باتیں جو میرے وقت کے مطابق میں کر پاؤں گا وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کہ محسن کے اشعار میں صرف میں وہ باتیں بیان کروں گا جو میں نے محسوس کی. محسن کے اشعار میں معاملات سمجھ میں آنے کی اذیت اور معاملات سمجھ میں نہ آنے کی وحشت ہے، اور اسی ان دونوں کیفیات سے عبارت ان کے اشعار ہیں. احساس زیاں کی شاعری ہے، ہونے کا دکھ ہے، انہونی کا ملال ہے، کچھ پانے کی حسرت ہے، کچھ کھو دینے کا غم ہے. شاعری میں ایک فلسفیانہ طرز اظہار موجود ہے. ایک ایسی زبان استعمال کی ہے جس میں
ख़याल को ढूंढना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और ये आज की इस अहद का, इस ज़माने का आलमी सतह पर पाया जाने वाला रुझान है। चंद चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूं। एक गज़ल के चंद अशारा आप ये देखिए। कहते हैं कि पीछे मत देखना, मौजूद पुराना होगा। बिल्कुल डिक्शन अलग है। जो हम दाद तलबी की शायरी देखते हैं ना कि पहला मिसरा कह दिया, उस पर ऐसी गिरह लगा दी कि सामने चौंक गया और उस पर उसने वाह वाह का एक गलगला बुलंद कर दिया। उससे बिल्कुल हटकर आपको एहसास मिलेगा, पीछे मत देखना, मौजूद पुराना होगा और तुम्हें गुजरे हुए वक्त में जाना होगा। और जोड़ तो खुद में लगाने ही पड़ेंगे तुमको, नामुकम्मल को मुकम्मल तो बनाना होगा। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। और ख़ुद ही हर ख्वाब की ताबीर बनानी होगी और ताबीर से फिर ख्वाब बनाना होगा। और तुम अगर चाहते हो दिल की गिरा खुल जाए। देखिए शेर में किस तरह से बात कही है, सामने की बात है, मगर किस अंदाज से इन्होंने इसको पोर्ट्रेट किया है। तुम अगर चाहते हो दिल की गिरा खुल जाए, दोस्त से माजरत करने को तो जाना होगा। सिद्दीकी साहब जी, सलमान साहब बहुत शुक्रिया। पानी अगर हम मोहसिन साहब से 2 शेर सुने उनकी बिल्कुल, ज़बानी, बिल्कुल। अरे तो मेरे वो ख्याल- वक्त मेरा 4-5 ख्याल है मिनट हो वक्त भी गए हैं। बचेगा और वो बहुत अच्छा लगेगा सबको। जी मोहसिन साहब। जी मोहसिन, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े प्लेटफार्म उर्दू कॉन्फ्रेंस से मेरी किताब की रुनुमाई हुई। इस सिलसिले में मैं शाह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये इनात फरमाई हम पर। बहरहाल एक शेर, उदास हो तो उदासी से काम लो वरना, उदास हो तो उदासी से काम लो वरना, उदासियों की कोई हैसियत नहीं होती। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत 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 खूब। आपने तो एक शेर में ही वाह, जो है वो बात पूरी कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ बहुत से शायर भी बैठे हुए हैं और वो दाद भी दे रहे हैं। जावेद सबा साहब हैं, तो शाहिदा हसन साहबा बैठी हुई हैं, हमारा रहमान है, गज़ल अंसारी हैं, सुमन शाह हैं, तो माशाल्लाह नजमा उस्मान साहिबा हैं। तो शायरों के लिए तो ज़ाहिर है कि बहुत ही खुशी की बात है। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि वक्त जो है वो हमारे सर पे खड़ा हुआ है और हमें वो चले जा रहा है, रुकता नहीं है। तो अब हम चलते हैं, एक और तहकीक की किताब है हमारे सामने। इस दश्त में एक शहर था। इकबाल रहमान साहब मौजूद हैं, कराची की मशहूर शख्सियत हैं, मुसन्निफ़ हैं, तहकीक में इनका काम है और इनको कौन नहीं जानता। इनकी किताब इस दश्त में एक शहर था, इस पे बात करेंगे अशरफ जुनाई साहब। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। अशरफ साहब भी कसीरुल मुतालिया शख्स हैं, इनकी तहरीरें भी हमें नज़र आती रहती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो मैं ज़्यादा बात करूँगी तो आपका वक्त जाएगा। तो अशरफ साहब आप किताब का जो है इस किताब पे गुफ्तगू कीजिए और पेश कीजिए। इस दश्त में एक शहर था। अस्सलाम वालेकुम। इस दश्त में एक शहर था, कराची के सुनहरे दिनों की दास्तान। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मजबूर कर रही है फिर गर्दिश ज़माना, हम छेड़ दे वहीं से गुजरा हुआ फसाना, लेकिन कोई बता दे भूले थे हम कहाँ से। कराची के उरूज की दास्तान है। कराची हमें मिला कैसा था आज़ादी के वक्त, कराची 60-70 की दिहाई में कैसा था, किस तरह आगे जा रहा था, कैसे मुख्तलिफ़ कौमों को इसकी मिसालें दी जाती थी और फिर क्या हुआ। लेकिन ये लोहा नहीं है, ये इस बात की अलामत है कि कराची में पोटेंशल था, कराची आगे जा रहा था, तो कराची अब भी बहुत आगे जा सकता है। कराची की सुबहें कैसी थी, कराची की शामें कैसी थी। ओल्ड सिटी जहाँ से पूरा कराची निकल कर आया है, वो ओल्ड सिटी दरअसल क्या था, किस तरह के लोग वहाँ बसते थे, कौन कौन से रसूम व रिवाज थे। लेकिन मैं ये वाज़ह करता चलूँ कि इसमें सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, तहकीक की बात भी है, आदाद व शुमार भी है, सड़कों के नाम भी हैं, गलियों मोहल्लों का तस्करा भी है। मिसाल के तौर पर आप अगर इसको लीजिए, इकबाल भाई ने तकनीक बड़ी अच्छी रखी है इसकी कि केवाड़ी से लेकर शुरू किया है कराची को, जहाँ से असल कराची शुरू होता है, और फिर उसके बाद लियारी, खारा दर, रनछोड़ लाइन, जोड़िया बाज़ार
اور یہ اس طرح سے اس کو لیتے ہوئے اصل کراچی جو ہم نے بڑوں سے سنا ہے کہ جیل چورنگی تک تھا، جیل تک اصل کراچی تھا، اس کے بعد جو بعد میں بڑھا وہ سو بڑھا. تو یہ مختلف سڑکیں جو کیواڑی سے چلتے ہوئے ایم اے جناح روڈ کی صورت، آئی چندری گڑھ روڈ کی صورت، لارنس روڈ جیسے اب نشتر روڈ کہا جاتا ہے، اس طرح یہ چلتا ہوا جو گیا اور اس کے آس پاس جو کچھ دیکھا، جو کچھ برتا، جن لوگوں سے ملاقات ہوئی، اسے دیکھتے ہوئے اقبال بھائی آگے چلے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ بات کوئی نئی نہیں ہوتی، انداز بیاں اسے نیا بناتا ہے. تو ہوا یہ کہ اقبال بھائی کو بچپن سے مصنف کو بورڈ پڑھنے کی عادت رہی، حافظہ ماشاء اللہ اچھا ہے. تو جب اس کتاب کو ترتیب دینے کا موقع آیا تو محض یادداشت پر انحصار نہیں کیا گیا، باقاعدہ مطالعاتی دورے کیے گئے اس کے لیے. ان کتابوں، ان علاقوں کو اثر نو دریافت کیا گیا، جا کر دیکھا گیا، وہاں جو لوگ موجود تھے ان سے بات کی گئی کہ یہاں پہلے کیا تھا، سلور کوارٹرز، وزرٹا لائن، دہلی کالونی، ان سب علاقوں کو اثر نو دریافت کیا گیا. مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اقبال بھائی سے ایک مرتبہ بات ہوئی اور انہوں نے کہا ہم 15 دن پہ یہ کرتے تھے سیشن. تو ایک مرتبہ بات ہوئی، اقبال بھائی نے کہا کہ جی اب کل ہم کھارا در دیکھیں گے. کھارا در میں اقبال بھائی کی زندگی گزری ہے، قدموں کے نیچے سارا علاقہ رہا. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اسے دوبارہ دیکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی. لیکن جب گئے تو پتہ چلا کہ اس علاقے کو ہم نے ایک نئی نظر سے دیکھا. تحقیق کی دنیا کے آدمی ہیں. یوسفی نے لکھا تھا کہ کتاب اور لکھاری کے درمیان کتاب بھر کا فاصلہ ہونا چاہیے، قاری اور لکھاری کے درمیان کتاب بھر کا فاصلہ ہونا چاہیے. یہ کتاب بھی بہت ضخیم ہے، چنانچہ فاصلہ کچھ زیادہ ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہے. انتہائی پرخلوص بزلہ زد انسان ہے. تو جب ان سے ملتے ہیں تو علم میں اضافہ ہی ہوتا تھوڑا ہے. سا قریب کر لیجیے جی، جب ان سے ملاقات ہوتی ہے قریب کچھ نہ کر کچھ لیں. علم میں اضافہ ہی ہوتا ہے. قریب کرو. جب اقبال بھائی سے ملاقات ہوتی ہے معلومات میں اضافہ ہی ہوتا ہے. نہایت ضخیم کتاب ہے، ضرور اسے پڑھیے. کراچی کا مستقبل آپ کو روشن نظر آئے گا، امید کی شمع جلائی گئی ہے. خاص طور پر اس میں جو خاصی کی چیز ہے، جو ریفرنس کا حوالہ ہے، وہ یہ ہے سڑکوں کے نام، علاقوں کے نام. جیسے نیو نہام روڈ ہے، تو نیو نہام کون تھے، ان کی کراچی کے لیے کیا خدمات ہیں، کراچی کے لیے پانی کی فراہمی کو کس نے آسان بنایا، سیوریج لائنوں کا تحفہ کس نے دیا، کراچی کی سڑکوں کو روشن کس نے کیا. اب اگر اس کا نام فخر ماتری ہے، روڈ ہے، تو فخر ماتری کون تھے. یہ ایک بہت بڑا ریفرنس ہے جس کے لیے کتابوں سے بھی حوالے لیے گئے، اساتذہ سے بات کی گئی اور اس کے بعد اسے قلم بند کیا گیا. چنانچہ جتنی اس کے اندر محنت کی گئی ہے وہ کتاب میں نظر آتی ہے. اس دشت میں ایک شہر تھا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. اقبال رحمان صاحب، آپ 2 جملے کہنا چاہیں؟ السلام علیکم. عمران بھائی نے بہت اچھا تعارف کرا دیا. اصل میں یہ کتاب جو ہے وہ 2 اس کے پیٹرن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کراچی کی جو تاریخ ہے، 1739 میں کراچی کی بندرگاہ دریافت ہوئی اور یہ شہر بسنا شروع ہوا. 100 سال مقامی لوگوں نے اس پر حکومت کی، تال پر، آپ کے اشخان آف کلات اور کلڑوں نے. 1839 میں انگریز آئے. 100 سال انگریزوں نے 100 سال سے زیادہ، یعنی 1839 میں آئے، 1947 تک انگریزوں کی حکومت رہی. 1947 میں جب مملکت خدا داد پاکستان کا ظہور ہوا تو یہ شہر ہمیں جہیز میں ملا. اس شہر کو ہم نے کس طرح دیکھا، کیا کرا. بہرحال میں نے یہ کتاب اس لیے لکھی کہ ہمارے جو کورس آف اسٹڈی ہم اسکول میں جو پڑھتے ہیں اس میں ہمارے نصیب میں یا تو محمد بن قاسم لکھے ہیں یا پھر مغل. ہمیں اپنے شہر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ شہر میں جو یہ ہم فریر صاحب تھے یا لارنس صاحب تھے یا میکلٹ صاحب، یہ کون تھے. سب سے بڑی جو مجھے جس نے اکسایا، بچپن میں ایک کھارا در میں روڈ کا نام دیکھتا تھا، ینگ ہسبینڈ روڈ. تو مجھے بڑا ہوتا تھا کہ کیسا جوان شوہر ہے کہ جس کے نام پر ایک شہر، سڑک کا نام رکھ دیا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ ان کا نام تھا، جیسے ہمارے یہاں بسم اللہ خان نام ہوتا ہے، اس طرح کا ان کا ینگ ہسبینڈ نام تھا. اور وہ کراچی کے 13 سال تک کمشنر رہے. تو اچھا، یہ تو پورا ایک تاریخ ہے کہ جو شہر میں جتنی سڑکیں ہیں، عمارتیں ہیں، ان کے بارے میں پوری معلومات میں نے جمع کی اور پیش کی. دوسری جو ملا واحدی نے کتاب لکھی ہے اپنی دلی کی، میرے زمانے کی دلی، اس میں انہوں نے جو دلی کی تہذیبی دنیا کو سیر و شناس کرایا وہ میں نے پورا کراچی کا لکھا ہے. اس میں صرف یہ نہیں کہ حکیم سعید صاحب یا مولانا ایدھی صاحب کا تصویر، ایک عام چھولے بیچنے والا یا کباب بیچنے والا یا سڑک پہ عام کھڑا ہوا، ایون ایک بھکاری، تو ان سب کا میں نے ایک جو جائزہ پیش کیا ہے تاکہ جو بھی لوگ دیکھیں تو پتہ چلے کہ کراچی کیسا تھا اور اب کیسا ہے. تو بہرحال یہ کیماڑی ٹو
सेंट्रल जेल, ये मैंने लिख लिया, और अगली जो किताब है मेरी हौसला अफजाई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बहुत शुक्रिया इसके इकबाल बाद रहमान इसके साहब। बाद का जो कराची है उसकी किताब जी, इंशाल्लाह आ क्योंकि जाएगी। कराची के बारे में तो हम बात करें तो महीनों बात करते रहें। इस शहर का कई मुल्कों से बड़ा कराची है और इसकी अपनी एक तारीख़ है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। और अब इस तकरीब रूनुमाई जो हो रही है मुख्तलिफ़ किताबों की, इसमें आखिरी किताब जो है वो भी शेरी मजमुआ है, बल्कि कुलियात है, कुलियात अशफाक हुसैन साहब। और ये इस पे बात करेंगे फरासत रिजवी साहब। दोनों हजरात का तारुफ मैं क्या करवाऊँ। कुलियात का नाम है लो हमने दामन झाड़ दिया, ठीक है। तो अशफाक हुसैन साहब की शख्सियत जो है वो भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं, कराची से ही ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत शायर हैं, मुहक्किक हैं, और आजकल जो हैं वो मुल्क से बाहर तशरीफ़ रखते हैं कनाडा में, लेकिन अक्सर आते हैं और जो अदबी महफ़िलें हैं ख़ास तौर पे उनमें शरीक होते हैं। फैज़ साहब पे इनकी बड़ी रिसर्च है, इनका काम जो है वो ख़ास अहमियत का हामिल है। तो इन पे लो हमने दामन झाड़ दिया, लो जाम उल्टाए देते हैं, उससे ये है। और यकीनन बहुत ही अहम किताब का नाम भी है कुलियात का। इनकी शायरी भी बहुत अहम है। फरासत रिजवी साहब इस शहर का बहुत बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत शायर, और इनकी जो ज़बानदानी है, जिस तरह ये गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह ये जो गहराई और वसअत है इनमें, उससे हम सब मुस्तफ़ीद होते हैं। जी फरासत रिजवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद हाज़रीन महफ़िल, अशफाक साहब का जब नाम आता है तो फैज़ साहब जहन में आ जाते हैं। उसका सबब ये है कि अशफाक साहब ने फैज़ साहब पर जितना ज़्यादा काम किया है तनकीदी सतह पर, तहक़ीक़ी सतह पर, वो किसी दूसरे कलमकार ने हिंदो पाक में नहीं किया। 1977 में जब ये कनाडा तशरीफ़ नहीं ले गए थे, और उस वक्त इनकी किताब जो है फैज़ पर तनकीदी किताब, फैज़ अहमद फैज़ एक जायज़ा जो है वो शाये हो चुकी थी। और कनाडा जाने से पहले इनका एक मजमुआ भी पाकिस्तान से शाये हुआ था जिसका नाम था एतबार। अब तक ये 5 शेरी मजमुए जो है शाये कर चुके हैं, 5 शेरी मजमुओं के खालिक हैं। पहला मजमुआ जैसे बताया एतबार है, दूसरा मजमुआ था हम अजनबी हैं, तीसरा मजमुआ था आशियाँ गुम करदा, गालिब के शेर से नवाए तायराने आशियाँ गुम करदा आती है। और उसके बाद इनका मजमुआ था 7 आसमां और एक हथेली पर गुलाब। ये इनके 5 मजमुए, और एक मजमुए कलाम जो बिल्कुल यानी तकमील के मराहिल में था उसको भी इन्होंने इसमें कुल्लियात में शामिल कर दिया है। अब ये तो हमारे अदब में एक रिवायत हो गई है कि ज़िंदा अदीब व शायर जो है वो अपनी कुल्लियात छपवाते हैं, वरना माजी में तो ये जो है वो उस वक्त छपती थी जब शायर या अदीब तख्लीक़कार इस दुनिया में नहीं होता था। लेकिन अब अल्फाज के बानी वक्त के साथ बदलते रहते हैं और उनमें या इर्तिक़ा होता रहता है या उनमें तनज़ुली होती रहती है। अब कुल्लियात के माने एक जो है एक ऐसे मजमूए के हैं कि जिसमें आपका सारा शेरी असासा और अदबी असासा शामिल हो, तो इन मानों में कुल्लियात है। और बेसिकली ये एक इंतखाब है, और आपको मालूम है कि उर्दू शायरी में इंतखाब की एक रिवायत बहुत बड़ी सतह पे मौजूद है। गालिब ने अपनी शायरी का इंतखाब किया था गुल राना के नाम से। गुल राना के नाम से गालिब ने ख़ुद अपने कलाम का इंतखाब किया था। जोश साहब ने अपने कलाम का इंतखाब सैफ़ो सुबू के नाम से किया। जब डॉक्टर हिलाल नकवी कुल्लियात जोश 3 जिल्दों में तरतीब दे रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि क्या इस मजमूए को आप शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें तो वही सारा कलाम है जो दूसरे मजमूओं में है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अलग से एक हैसियत रखता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि शायर ख़ुद किस ज़ाविये से अपने शेरों को देखता है, उसकी पसंद का उसकी नापसंद का मेयार क्या है, वो ज़बान को, तख़य्युल को, उसके ख़याल को, उसके एहसास को किस तरह जो है वो परखता है और उसके पास क्या कसौटी है। तो शायर का अपना इंतखाब जो है वो बहुत सी चीज़ों को ज़ाहिर करता है, उसकी शख्सी सिफ़ात को, उसके ज़ौक़ को। गालिब ने तो कहा भी है कि शेरों के इंतखाब ने रुसवा किया मुझे। तो इन शेरों के इंतखाब ने इन्हें रुसवा नहीं किया, बल्कि इन्हें और तौक़ीर
اور انہیں عزت دی ہے، کیونکہ اشفاق صاحب کی شاعری جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک ترقی پسند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں 2 ایسے ترقی پسند شاعر دیکھے جن کی شاعری ترقی پسند نہیں ہے. یعنی ویسے تو ترقی پسند لفظی معنوں میں تو ہر آدمی ترقی پسند ہے، میں بھی ترقی پسند ہوں، آپ بھی ترقی پسند ہے، مولانا کوثر نیازی بھی ترقی پسند تھے. ترقی پسند سے ہر آدمی وہ جو زندگی میں ترقی کرنا چاہتا ہے، جو فردہ کے خواب دیکھتا ہے، جو ارتقاء کے اصولوں پہ یقین رکھتا ہے، وہ ترقی پسند ہے. لیکن ترقی پسند اصطلاحاً جو ہے وہ مارکسزم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اس زاویے سے میں کہتا ہوں ایک عزیز حامد مدنی اور دوسرے اشفاق حسین. عزیز حامد مدنی کی شاعری بھی ایک ماڈرن شاعری ہے، اس میں آپ کو کوئی پروگریسو وہ ایلیمنٹ مارکسسٹ ایلیمنٹ نہیں ملے گا. زندگی کے تضادات ملیں گے، زندگی کا ظلم ملے گا، استحصال ملے گا، لیکن ان کے یہاں وہ جو پروگریسو ایک پروپیگنڈا، ایک نعرے بازی، ایک سلوگن اور ایک اس میں ایک ان نیچرل قسم کا جوش، جیسے علی سردار جعفری کی نظم ہے کہ میرے رفیقوں، میرے عزیزوں، میرے کمیونزم سے ہو خائف، تم اپنے تیشے اٹھا کے لاؤ، میں لے کے اپنی کدال نکلوں. یا قاسمی صاحب کی بعض نظموں میں ہے. فیض صاحب کی ابھی وہ کبھی، حالانکہ فیض صاحب بہت لاؤڈ نہیں ہے، فیض صاحب بہت مدھم سروں میں بات کرتے ہیں، بڑا کلچرڈ، بڑا مینرڈ ان کا لہجہ ہے، لیکن وہاں بھی کبھی کبھی وہ نظریہ جو ہے وہ جھلک جاتا ہے کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. اس کے مدھم پن میں بھی ایک تیزی ہے، ایک دھار، ایک ایج ہے. تو ان کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ ان کی شاعری میں کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، ان کی شاعری میں کوئی براہ راست خطاب بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے ان پر ایک مضمون لکھا تھا، اشفاق حسین امید کا نغمہ گر، شاید یہی نام تھا، بہت پہلے لکھا تھا. تو میں نے اس وقت غور کیا، میں نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے یہاں جو ہے ایک اشاریت، ایک ایمائیت، ایک رمزیت، یہ کہاں سے آئی؟ تو مجھے پتا چلا کہ ان کی ابتدائی جو تربیت ہے، ان کا بچپن اور لڑکپن جو گزرا ہے وہ مرثیے کے ساتھ گزرا ہے، نوحے کے ساتھ گزرا ہے اور سلام کے ساتھ گزرا ہے. تو جو رسائی شاعری ہے، رسائی شاعری کا جو بنیادی وصف ہے وہ لینگویج ہے. یعنی مرثیہ جو ہے وہ امام حسین سے عقیدت کا اظہار ہے، وہ انسانی رشتوں کا احترام کرتا ہے، لیکن مرثیے کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک لنگوسٹک جو ہے ایک معراج ہے، ایک کمال ہے. تو جو آدمی مرثیے سے اپنی شاعری کا آغاز کرے، اپنے بچپن کا، اپنے ذوق کا، اپنے مطالعے کا، تو رسائی ادب سے کرے تو اس کی لینگویج اور کرافٹ ہمیشہ آپ کو بہت مضبوط ملے گا. اسی لیے اشفاق صاحب کی شاعری میں اگر آپ کوشش کر کے بھی ڈھونڈیں تو آپ کو زبان و بیان کا کوئی عیب نہیں ملے گا. میری تو عادت ہے کہ میں ڈھونڈتا ہوں، کیونکہ میں جوش صاحب کے ساتھ بہت رہا ہوں اور وہ زبان کے سلسلے میں بڑے متشدد تھے، اور میں ان سے کہتا تھا کہ اللہ نے آپ کو وہ چشم عیب جو دی ہے کہ خوبی پہ تو جاتی ہی نہیں ہے، کیسے ہی آپ شعر سنا دیں اس میں عیب نکال دیتے تھے. میں نے وہی کوڑا جہان آبادی کا، کڑا جہان آبادی شاید ان کا نام ہے، جو اکبر الہ آبادی کے استاد تھے، ان کا شعر سنایا. کتنا مشہور شعر ہے، میں نے جب وادی غربت میں قدم رکھا تھا، دور تک یاد وطن آئی تھی سمجھانے کو. تو بہت برا بات کے کہنے کس کا شعر ہے، یہ عجیب شعر ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ کہہ رہا ہے قدم رکھا ہے اور پھر کہہ رہا ہے دور تک آئی، ابھی دور تو گیا ہی نہیں ہے. میں نے کہا یہ بات تو معقول ہے، لیکن شعر میں حسن اتنا زیادہ ہے کہ اس کا عیب دکھائی نہیں دیتا. آپ اس حسن کا پردہ چاک کر کے اس عیب کو اس میں تلاش کر لیتے ہیں. تو میری بھی عادت ہے کہ میں اشعار میں اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں. فراست بھائی میرے بس میں ہو تو میں تو آپ کو سنتی رہوں. ایک منٹ اور، ایک چند، وہ ذاکرین کہتے ہیں نا کہ چند دقیقے اور، تو چند دقیقے اور. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ہے فتح محمد ملک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ فیض کے حبیب عنبر دست ہے. انہوں نے جو آخری کتاب جو فیض پہ انہوں نے لکھی ہے، فیض کی محبت میں، وہ 770 صفحے پر ہے اور اس میں اعراب سے ساری بحث کی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیے ان کی زبان پر گرفت دیکھیے، زیر زبر پیش جو اس کی تدوین ہے نسخہ ہے وفا کی، اس کی جو اغلاط انہوں نے کمال کر دیا. یہ رسائی ادب کا فیضان ہے. تو ان کی شاعری میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کو کرافٹ ملے گی، آپ کو زبان ملے گی اور آپ کو بلند خیالات ملیں گے. بہت شکریہ فراست بھائی. میں اب ایک ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے تو ہم ان کی نظم سننا چاہیں گے. نہیں، ان کی میری جیب میں 2-3 شعر ہیں. اچھا نہیں، وہ شعر اگر ہم سنیں ہجرت پہ میں اگر آپ
چاہے تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ان کے ہاں ہجرت جو ہے وہ کوئی منفی چیز نہیں ہے. ناصر کاظمی کی طرح یا امید فاضلی کی طرح یا میشر بدایونی کی طرح یا افتخار عارف کی طرح یہ ہجرت کو ایک نئی دنیا کی تعمیر کا ذریعہ سمجھتے ہیں. یہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے ہجرت کو اتنے پازیٹیو انداز میں لیا. اور ان کی شاعری میں نظر آئے گا. 2 شعر سنانے کی اجازت دیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ تلوار لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن میرے سر پہ تلوار ہے. جی اگر آپ اجازت دیں. بہت سوچا مگر سمجھا نہیں ہوں, بہت سوچا مگر سمجھا نہیں ہوں, میں کیا ہوں اور آخر کیا نہیں ہوں, مجھے تم میرے موسم ہی میں پڑھنا, نصاب نسل آئندہ نہیں ہوں. واہ واہ واہ, ان کو نقاد جو ہیں اردو کے نقاد, انہیں شاعر ہجرت نہیں کہتے, انہیں شاعر امروز کہتے ہیں, کیونکہ امروز ماضی کا آئینہ ہے اور مستقبل کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے. میں اشفاق حسین صاحب کو اتنی شاندار کلیات, بلکہ یہ چونکہ فراست بھائی بہت ہم سب کی طرف سے شاندار کلیات پر حرف تہنیت پیش کرتا ہوں. ہم سب کی طرف سے بہت مبارک ہے. اور یہ کتاب یقیناً بہت اہم ہے. یہاں جتنی بھی کتابیں اس وقت جن کی رونمائی ہوئی ہے اس تقریب میں, سب ہی اپنی جگہ پہ بہت اہم کتابیں ہیں. اور یقیناً بہت سے لوگ آج جو موجود ہیں اور جو سن رہے ہیں ہمیں, جو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں, وہ اس کے بعد ان میں سے اپنی پسند کی کتابیں ضرور پڑھنا چاہیں گے. یہ 4 روزہ جو اس وقت کانفرنس جاری ہے, یہ اگر ہم شکریہ ادا نہ کریں محمد احمد شاہ صاحب کا, تو یہ ہم خود ہی اپنے ساتھ زیادتی کریں گے, کیونکہ یہی ایک فورس ہے ان ساری تقاریب کے پیچھے, ان محفلوں کے پیچھے. تو بہت شکریہ ان کا اور ان کی ٹیم کا, جن کی وجہ سے یہ ساری محفلیں جو ہے وہ سجی ہوئی ہیں اور ہم مل رہے ہیں آپس میں. اور اب اس تقریب کا اختتام میں چاہوں گی کہ اشفاق حسین صاحب اپنی کسی مختصر نظم سے کریں یا اشعار سے, جو یہ چاہیں. جی, آپ نے جس نظم کی فرمائش کی وہ 1.5 منٹ کی ہے, تو میں اپنے ٹائم میں ہوں. اس نظم کا عنوان ہے زومنگ. دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, واہ, دیکھوں جو آسمان سے تو اتنی بڑی زمین, اتنی بڑی زمین پہ چھوٹا سا ایک شہر, چھوٹے سے ایک شہر میں سڑکوں کا ایک جال, سڑکوں کے جال میں چھپی ویران سی گلی, ویران گلی کے موڑ پہ تنہا سا ایک شجر, کیا کہنے تنہا شجر کے سائے میں چھوٹا سا ایک مکان, چھوٹے سے ایک مکان میں کچی زمین کا صحن, کچی زمین کے صحن میں کھلتا ہوا گلاب, واہ 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 واہ, کھلتے ہوئے گلاب میں مہکا ہوا بدن, مہکے ہوئے بدن میں سمندر سا ایک دل, اس دل کی وسعتوں میں کہیں کھو گیا ہوں میں, یوں ہے کہ اس زمین سے بڑا ہو گیا. کمال, واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا کہنے. اور اس خوبصورت نظم کے ساتھ ہی اس تقریب کا اختتام ہوتا ہے. آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ.